والذین اذا انفقوا، خدا کے نیک بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اس کے درمیان میں قائم رہتے ہیں۔ بھئی ایک چائے کا کپ 8 روپے 10 روپے، مثلا یہ آج کل کیا ہے؟ وہ ایک ہوٹل میں ہم مہمان تھے، ایک مہمان آیا، ہم نے ہوٹل والے سے کہا کہ مہمان آیا، اس نے چائے بھیجی، تو وہ پنجاب کا تھا وہ مہمان، وہ کہتے جی یہ اسراف نہیں ہے، 4 یا 6 کپ چائے 400 روپے کا ہے۔ میں نے کہا یہ ہوٹل کی طرف سے اعزاز ہے، صرف بتانے کے لیے بل بیچتے مانگتے نہیں، یہ اعزازی ہوٹل عطا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو اس نے کہا یہ اسراف نہیں ہے جی، اسراف تب ہوتا ہے جب آپ کی توفیق نہ ہو، جب توفیق ہو اور اگلا مہمان بھی عزت والا ہے تو پھر آپ کو خالی ابلا ہوا پانی نہیں پلانا ہے، اس کو کہیں گے کہ اس میں الائچی ڈالو، اس کو کہو گے کہ اس کے ساتھ عمدہ قسم کے بسکٹ بھیجو، حصہ بقدر جزء، اس لیے فرمایا درمیان میں رہو۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، ہاں وہ ایک دوست کے ہاں ناشتہ تھا، بڑا سادہ ہے، بہت اولیاء اللہ ہے لیکن سادہ بے انتہا ہے، سب میٹھی چیزیں، میں بھی ہوں، مولانا مفتاح اللہ بھی ہے۔ میں نے کہا ناشتے کے لیے کیا ہے؟ اور میں نے سوچا تھا کہ انڈے بناؤ، میں نے کہا چھوڑو، میں نے کہا چھوڑو نہیں بنواؤ، شاباش، تو گھر ہے اب ہم جلدی شروع نہیں کرتے، آدھے گھنٹے بعد کریں گے، 1 درجن انڈے بنواؤ، آملیٹ بناؤ، شاباش، 40 کا خلا کرا والی ہے تھک گئی گا، ہاں منڈا لاڑو تک۔ لوگوں کو تعلیم دینا بھی ضروری ہے، اور شوگر والے کام میٹھا کھا سکتے ہو تو قیامت ہے۔ وہی چیز لنگیدو نے بلار بیدی بنا چې دومره نشه کولی چې اور راتلونکي ته دعا گئی پخېږي نو څه ته یې کړی خوا بل کور خرڅ ډېر نو دا خر قوم چې دی دی ته به خامخا عقل ښایي ورشه دننه هګۍ پخې کړه کیمه پخه کړه هغه په طریقې سره پراټې سرې کړه بیا راوباسه دا ته چا ویلي جمعه ناوخته دی؟ اللہ اکبر۔ دیکھو رزق سادہ ہو لیکن اعزاز کے ساتھ، وہی پیاز دی خو پنیاز دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو مہمان پر خرچ کرنا ثواب کا باعث ہے۔ ترمذی شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے، الا علی الدفف، الا علی الدفف، سے جب مہمان آ جاتے آپ وسعت سے کھاتے ہیں تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھائے، کہیں خالی پیٹ نہ رہے۔ علماء کہتے ہیں دسترخوان پر اختلافی مسائل نہ بیان کرو، بدمزگی نہ ہو جائے، مہمان کھانا چھوڑ دے گا۔ دسترخوان پر طب و حکمت بھی مت بیان کرو، سب چیزیں مہمانوں کے لیے بنی ہے، اللہ سب کو شفا و صحت دے، یہ نسخے کسی اور ٹائم آزماؤ، مہمانداری کے خلاف ورزی ہے۔ اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ بہت کمی کرتے، وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور رہتے اس کے درمیان میں قائم دائم۔